بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم سواتی آپ کا یہاں مجھے دعوت دینے کا شکریہ، اور میں اس کو اس لیے بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں کہ یہ جو ڈرگز جس ریٹ پہ پھیل رہی ہیں پاکستان میں، اس کے آگے جا کے کیا اثرات ہوں گے۔ ہم نے یہ سب سے پہلے تو مجھے یاد ہے جب افغانستان میں جہاد ہو رہی تھی تو تب پہلی دفعہ ڈرگز کا سنا کہ پاکستان میں ڈرگز آنی شروع ہوئی ہیں اور یہاں سے آگے جاتی تھیں، تو تب کسی نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ڈرگز چلیں ٹھیک ہے، ہمارا ملک تو نہیں نقصان ہو رہا، باہر جا کے بکتی ہوں گی، ٹھیک ہے، کوئی موٹیویشن نہیں تھی۔ لیکن ایک اللہ کا قانون ہے، جب بھی آپ اس چیز کی اپنے معاشرے میں اجازت دیتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے معاشرے میں نقصان نہ پہنچائے۔ جتنی بھی اللہ نے قرآن میں چیزیں کہی ہوئی ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے، اللہ کو تو ہم کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو جب ہم اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو اپنا فائدہ کرواتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنے خود دیکھا کہ جو لوگ، اور میں 80s کی بات کر رہا ہوں، تو جنہوں نے ڈرگ سے پیسہ بھی بنایا، معاشرہ ان کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ فنکشنز اٹینڈ کی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو ادھر کئی لوگ بات کرتے تھے کہ اس نے، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے ڈرگز کے ذریعے بہت پیسہ بنایا، لیکن کیونکہ پیسہ بنایا تھا اس کو ایکسیپٹیبل تھا وہ معاشرے کے اندر۔ یہ ہمارا سب سے بڑا، اگر میں آپ کو کہوں کہ ہماری معاشرے کی بدقسمتی سب سے بڑی کیا ہوئی، کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے معاشرے میں ایکسیپٹیبل بنا لیا، ان کو ہم نے معاشرے میں عزت بھی دی جو کہ ناجائز طریقے سے پیسہ بناتے تھے، کرپشن سے پیسہ بناتے تھے، ڈرگ سے پیسہ بناتے تھے۔ اس کا پھر نقصان ہونا تھا معاشرے پہ، اور آہستہ آہستہ پہلے ہم نے سوچا کہ یہ تو صرف ڈرگز باہر جا رہی ہیں، چلیں جی پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، لیکن اس پیسے نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ وہ پیسہ غلط طرف استعمال ہوتا تھا، رشوتیں دینے میں، لوگوں کو خریدنے پہ استعمال ہوتا تھا، کرپشن بڑھاتا تھا وہ پیسہ، غلط قسم کی پولیٹیشنز کی کیمپین کو بیک کرتا تھا۔ وہ کرپشن کے پیسے سے، ڈرگز کے پیسے سے کئی لوگ الیکشن بھی جیتے تھے، اور پھر وہ ان لوگوں کو پروٹیکشن بھی دیتے تھے۔ تو آج ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ابھی اعظم سواتی نے جو آپ کو بتایا کہ تقریباً 70 لاکھ لوگ پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس بن چکے ہیں۔ 70 لاکھ لوگ، نیوزی لینڈ کی آبادی سے آدھی ہے 70 لاکھ سے، سنگاپور 70 لاکھ سے کم ہے، یعنی وہ ملکوں کی آبادی اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے اس وقت ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے۔ اور یہ کیونکہ یہ ان کی لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں، یہ سمجھ جائیں کہ جو ایک گھر کے اندر ایک ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے تو وہ سارے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہیں، بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور بچوں کو نہر کے اندر پھینک دیا، تو آدمی سوچے کہ کیوں پھینکا ہوگا اس نے، تو کسی نے کہا جی وہ بے روزگار تھا، لیکن بے روزگار تھا اگر ان کو پھینکنا تو خود بھی پھینک دیتا اپنے آپ کو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا۔ تو ڈرگ ایڈکٹس جو تباہی مچاتے ہیں، اگر باپ ڈرگ ایڈکٹ ہے تو اپنے بچوں کی زندگی، اپنی بیوی کی تباہ کر دیتا ہے۔ اگر ایک بیٹا ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے گھر کے اندر، وہ اپنی ساری فیملی تباہ کر دیتا ہے، ماں باپ کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کیونکہ سائلنٹ کلر ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، لوگ اس کی زیادہ بات نہیں کرتے، اور معاشرے کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ یہ کس طرح کی ایک کینسر پھیلتی جا رہی ہے معاشرے میں۔ اور اب جو
جو سب سے خوفناک چیز ہے اب یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے آئس، یہ اسکولوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے. پہلے تو یونیورسٹیز میں سنتے تھے ڈرگس کا، اب اسکولوں کے اندر. میں نے جب آئی جی اسلام آباد سے میں نے کرائم کی فگر لی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسکولوں کے اندر آئس پھیل گئی ہے، یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے. اب یہ سمجھ جائیں کہ اگر ایک اسکول کے بچہ شروع ہو جائے ڈرگس کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ پڑھ سکتا ہے صحیح طرح، کیونکہ ڈرگ سب سے پہلے متاثر کرتی ہے آپ کا ڈسپلن، اور پھر جو پڑھنے کے لیے ڈسپلن ہے وہ متاثر کرتی ہے، اور پھر وہ کیریکٹر بدل دیتی ہے انسان کا. جو سٹرگل ہوتی ہے زندگی کی وہ سٹرگل ہی نہیں کر سکتا. اور جو بھی ایک نوجوان جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے ہوگا، بڑا کام کرے گا، نوکری کرے گا، وہ سب کچھ اس کی متاثر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو صحت کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اور پھر جو جتنی چھوٹی عمر میں ڈرگز کا استعمال شروع کرو اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ ڈرگز کو چھوڑنا. اور اس لیے یہ جو سائلنٹ کلر ہے، یہ جو اب ہمارے اسکولوں کے اندر بھی چلا گیا اور یونیورسٹیز میں بھی چلا گیا، اس لیے میں آج خاص طور پہ یہاں آیا ہوں کہ اس کے لیے صرف ANF نہیں اس کا مقابلہ کرے گی، پورے معاشرے کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ساری سوسائٹی مل کے کرائم کو فائٹ کرتی ہے. کبھی بھی صرف پولیس سے کرائم فائٹ نہیں ہوتی، یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اکیلی صرف کرائم فائٹ نہیں کرتی. ایک معاشرہ کرائم سے لڑتا ہے. جب کرپشن ایک معاشرے میں پھیلتی ہے تو جب تک کہ معاشرہ وہ کرپٹ لوگوں کو برا نہیں سمجھتا وہ کرپشن نہیں رک سکتی. صرف نیب سے کرپشن نہیں رک سکتی یا ایک انصاف کے نظام سے. معاشرہ ایک جو معاشرے کے اندر جو بدی پھیل رہی ہوتی ہے، جو کرپشن پھیل رہی ہوتی ہے، جو ڈرگز پھیل رہی ہوتی ہے، وہ معاشرہ مل کے اس کو فائٹ کرتا ہے. سنگاپور کے اندر لی کوان یو جو ان کے بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے سنگاپور کے، جنہوں نے سنگاپور کو ٹرانسفارم کیا، اور ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا سنگاپور بدلتا ہوا. تو اس نے سب سے پہلے، وہاں بھی کرپشن تھی، اس نے سب سے پہلے کرپشن کو اٹیک کیا. لیکن اس نے کرپشن کو ایسے اٹیک کیا کہ جب 15 سال کے بعد اس کی پریمیئرشپ کے بعد ایک اس کا وزیر پکڑا گیا کرپشن میں، اور وہ اس کا بڑا قریب تھا، جیسے وہ پکڑا گیا اس نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی، کیونکہ اس نے سمجھا کہ اب معاشرے میں میری جگہ نہیں رہی، اب میں اس معاشرے میں نہیں رہ سکتا. تو یہ جب ایک معاشرہ جب کسی چیز کو بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. اور ایک اور بھی میں مثال دیتا ہوں. ایک برنی میڈوکس تھا، ملٹی بلینئر تھا امریکہ کے اندر، سارے اس کو سٹارز اس کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرتے تھے. تو وہ جب اس کی کرپشن اینڈ میں پکڑی گئی اور وہ بینکرپٹ ہوا تو اس کے 2 بیٹے نے، ایک بیٹے نے خودکشی کی، دوسرے بیٹا سٹریس کے اندر بیماریوں میں آ کے مر گیا، بیوی نے اس کو طلاق دے دی. یعنی وہ کیوں اس لیے کیا کہ ان کی فیملی نے سمجھا کہ ہماری زندگی اب ختم ہو گئی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ ڈرگ سے اور یہ جو کرپشن کی کینسر ہے اس سے پورا معاشرہ لڑے. تو یہ جو آپ نے آج اعظم سواتی جو بات کی، میں اپنی یہ جو کاؤنسل بناؤں گا، ساری منسٹریز کو بلواؤں گا، اس کے نیچے سارے منسٹریز کو سب منسٹریز کو ہم تیار کریں گے کہ وہ سب ایجوکیشن کی منسٹری اپنا پارٹ پلے کرے، اپنی جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے وہ اس کی اویئرنیس ریز کرے، اور پورا مل کے ایک معاشرے کو اب ہم یہ نارکوٹکس کے اوپر ایک پورا پروگرام بنائیں گے. کیونکہ اس کا سب سے بڑا خطرہ اب ہماری یوتھ کو ہے، نوجوان، ہمارا جو آنے والی نسل ہے اس کو اب ہم نے بچانا ہے اس سے. اور یہ جو آپ نے فگر بتائی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ ایڈکٹس ہیں پاکستان میں، اس کا مطلب 70 لاکھ خاندانوں کے اوپر بہت برا وقت گزر رہا ہے. صرف نوجوان
70 लाख नौजवान का मतलब कि 70 लाख घरों के अंदर अजाब आया हुआ है अल्लाह का। किसी ने अगर कभी आप पूछें किसी से कि घर के अंदर अगर कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो उस सारे घर के ऊपर क्या गुजरती है। तो इसलिए हम इस माशरे को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने आपकी डिमांड सुन ली, आपने जो एक्स्ट्रा लोग चाहिए आपको इसके लिए, वो भी इंशाल्लाह उसके लिए अपनी वसाइल देखते हुए इंशाल्लाह उसके भी हम इंक्रीज़ करते रहेंगे आपकी स्ट्रेंथ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी बाकी भी जो सपोर्टिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिन को भी अपना पार्ट प्ले करना है नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का, और ये जो ड्रग्स के अगेंस्ट जो मूवमेंट है पूरी, ये पूरी तहरीक चलेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह ये सारी, मैं अगले हफ्ते इसकी मीटिंग बुलाता हूँ तो हम आगाज़ करेंगे अपना कि सारे मुल्क में सारा मुल्क मिल के इस कैंसर का, इसके ख़िलाफ़ पूरी जंग लड़ेंगे। शुक्रिया।